السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے رباعیات، جو علامہ محمد اقبال نے فارسی زبان میں لکھی تھی اور ہمارے فرسٹ ایئر کی سلیبس میں انگلش میں ایڈ ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رباعیات کیا ہے۔ رباعیات بیسیکلی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور رباعی اسے کہتے ہیں جس میں 4 لائنز کے سٹینزاز کے ساتھ پوئم کنٹینیو کرے۔ A poem consisting of 4 line stanzas، ایک ایسی پوئم جس میں 4 لائنز کے سٹینزاز کے ساتھ پوئم لکھی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 سٹینزاز ہیں جس میں ہر سٹینزا میں 4 لائنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا فرسٹ سٹینزا ریڈ کرتے ہیں، جس میں اقبال کیا کہتے ہیں: Faith is like Abraham at the stake۔ اقبال کہتے ہیں ایمان تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم کا ایٹ دی اسٹیک، آگ میں تھا۔ اسٹیک مین رسک پہ ہونا، زندگی جب خطرے میں ہوتی ہے تب ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا، جب ان کی زندگی خطرے میں تھی، آگ میں تھی، تب بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ ٹو بی سیلف آنرنگ، ایمان کیا ہے؟ خودی۔ اقبال نے خودی کے بارے میں بہت ساری نظمیں لکھی ہیں اور اس میں بھی کہہ رہے ہیں ایمان کا حصہ ہے خودی۔ اینڈ گوڈ ڈرنک از فیتھ، اور اللہ کے عشق میں گم ہو جانا ایمان ہے۔ ان 2 لائنز میں اقبال ہمیں فیتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا، جو کہ آگ میں جا کر بھی قائم رہا اور خودی میں رہ کے اور اللہ کے عشق میں مست ہو جانا ایمان ہے۔ ہیئر می، سنو، اقبال ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میری بات سنو۔ یو ہوم دس ایجز وے سو کیپٹیویٹ، کہ تم جو تہذیب حاضر کے سحر میں گرفتار ہو۔ کیپٹیویٹ کہتے ہیں اٹریکٹ ہو جانا۔ To have no faith is worse than slavery، ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ ان لائنز میں سب سے پہلے تو شاعر نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم لوگ اس دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہیں ظاہری خوبصورتی میں، اٹریکشن میں، کہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے ہیں۔ تو ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم لوگ کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اوپر ہمیں مثال جو ہے اللہ کے نبی کی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کس طرح ان کے ایمان کے لیے ہی آگ سے بچایا تھا۔ اور اگر ہمارے پاس پختہ ایمان ہے تو ہم لوگ کسی کے سامنے بھی نہیں جھک سکتے۔ اقبال نے کرٹیسائز کیا ہے ماڈرن مین کو، جو اس دور کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اٹریکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان میں اصل ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ نیکسٹ اسٹینزاز میں اقبال ہمیں یونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز۔ اسٹرینج لینڈز میں دوسری سرزمین، یعنی عجم جو دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں، ان کا جو ساز ہے ود اسلامز فائر بلینڈز، اسلام کی جو روح ہے اسلام کے سوز میں ملا ہوا ہے۔ کیسے؟ on which the nation's harmony depends، اسی کے اوپر تو قوم کی وحدت جو ہے انحصار کرتی ہے۔ harmony depends، اگر عربی اور عجمی مل جائیں، وہ دونوں اسلام کے فالوورز ہوں، اسلام کے پیروکار ہوں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں تو یونٹی برقرار رہتی ہے۔ اس کی مثال وہ ہمیں یورپ کی مثال کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں empty conquered is the soul of Europe، یورپ کی جو روح ہے
ایمپٹی کنکرڈ ہے. کنکرڈ مین ان میں یونٹی نہیں ہے، اتحاد، وحدت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہوز سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس، کیونکہ ان کے پاس مکہ نہیں ہے، ان کی تہذیب کسی مکہ کے سامنے نہیں جھکتی. یہاں پر لفظ جو مکہ کا استعمال کیا ہے شاعر نے ایک میٹافر کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے جو یونٹی کو شو کر رہا ہے. کیوں کہ یورپ میں جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے، وہ کسی مکہ کے سامنے نہیں جھکتے. ان کے سامنے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے درمیان میں یونٹی پیدا کرے، کیونکہ مسلمان چاہے عربی ہیں چاہے اجمی ہیں، کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جو ایک یونٹی کا مرکز ہے وہ ہے مکہ. مکہ میں اس کی طرف دیکھ کے ہم اپنے سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اللہ پاک کا گھر ہے وہ ہماری حامی کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر مکہ کی مثال دے کے اللہ پاک نے سمجھایا ہمیں کہ مسلمان اگر یکجا رہنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات میں گم ہو جائیں اور غیر مسلم جو ہیں انہیں فالو کرنا ختم کر دیں. تھرڈ سٹینزا میں اقبال کہتے ہیں لوز میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ، جو مسلمانوں میں محبت کا جو جنون ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہیز ڈپارٹیڈ مین ٹو اینڈ، ختم ہو جانا. لوز میڈنس، محبت کا جنون. محبت کا جنون کیا کہ دین کی محبت، اللہ کی محبت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ان دا مسلمز وینس دا بلڈ رنز تھن، مسلمانوں کی رگوں میں پتلا خون دوڑتا ہے. بلڈ رنز تھن مین پتلا خون دوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اصل جو اسلام کی روح ہے وہ نہیں رہی انسانوں میں، مسلمانوں میں. رینکس بروکن، صفیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہارٹس پرپلیکسڈ، دل پریشان ہے. پریئرس کالڈ، سجدے بے ذوق ہیں. نو فیلنگس ڈیپر دین دا اسکن، کوئی جذبہ بھی گہرائی تک نہیں ہے. ڈیپر دین دا اسکن سے مراد کیا ہے؟ اسکن کے اندر تک نہیں ہے. مین ہمارے جتنے بھی عادات و اطوار ہیں ہم اسلام کو فالو تو کرتے ہیں لیکن ظاہری رسم و رواج کے لیے ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات ابھی اثر انداز نہیں ہوئی. اس سٹینزا میں شاعر ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ جذبہ جنون باقی نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں تھا. ہمارے آباء و اجداد دین کو فالو کرتے تھے، دل سے کرتے تھے. نمازیں پڑھی جاتی تھیں تو دل سے پڑھی جاتی تھیں، اور اگر ہم اللہ پاک کے سامنے جھک جاتے تو ہارٹس ہمارے پرپلیکسڈ نہیں ہوتے تھے. مطلب دل میں جو پریشانیاں ہر وقت لیے پھرتے ہیں وہ نہیں ہوتی تھی. تو اس میں شاعر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سچے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. رینکس برونکن نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جو جذبہ ہے دین کا جذبہ وہ پختگی اختیار کرنا چاہیے کہ پختگی تک جائے تب جا کر ہم سچے مسلمان ہوں گے. تو اس سٹینزا میں بھی شاعر نے ہمیں دین کی محبت کے بارے میں لیسن دیا ہے کہ ہم لوگوں میں محبت کا جنون یعنی اللہ پاک کے لیے جو ہمارا عشق ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہمیں سچے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. تو اس پوائم میں رائٹر نے ہمیں 3 سٹینزاز میں 3 مورل لیسنز دیے ہیں. فرسٹ سٹینزا میں ہمیں ٹرو فیتھ کے بارے میں بتاتے ہیں. سیکنڈ سٹینزا میں مسلمانوں کی یونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہماری یونٹی جو ہے ایک ہونے میں ہے. دوسرے لوگوں کے پاس تو کوئی مکہ نہیں، غیر مسلمانوں کے پاس مکہ نہیں ہے، تو ہماری یونٹی کا مرکز مکہ ہے، تو اسلام کو فالو کرنا چاہیے. تھرڈ سٹینزا میں ہمیں امپورٹنس آف اسپرچول لو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دین کی سچی محبت جو ہے ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. آج کا لیسن رباعیات کے بارے میں تھا. اس کے بارے میں مزید انفارمیشن کے لیے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.
کہ کس چیز کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے. آج کا لیکچر میرا کیسا لگا مجھے ضرور انفارم کیجیے گا. شکریہ.